في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم إن عذاب ربهم غير مأمون۔ سورہ معارج کی ان آیتوں پہ درس چل رہا تھا۔ تعالیٰ نے ارشاد انسان جلد باز ہے، صبرا ہے۔ بے صبرے کا مطلب ڈپریشن میں جلدی جاتا ہے، اسٹریس لے لیتا ہے، ہلڑ بازی، یہ دنیا میں ناکام لوگوں کی علامت، اور یہ علامتیں غیر مسلموں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں، جن کو ہم دنیا کی کامیاب ترین قومیں کہتے ہیں، ساری علامتیں ان میں بہت زیادہ پائی جاتی۔ مایوسی، ان کے موٹیویشنل اسپیکرز جو لوگوں کو اسٹریس اور ڈپریشن سے بچنے کے لیے نسخے بتا رہے ہوتے ہیں، خود وہ ڈپریشن میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹریس میں گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز کو ہم نے دیکھا ہے جو ڈپریشن کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، خود ڈپریشن کے بعض دفعہ مریض بن چکے ہوتے ہیں۔ یہ ٹینشن برداشت کرنا کلے آدمی دا کام نہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، کوئی جو مشکل کام ہو تو کہتا ہے کلے آدمی دا کام نہیں ہے۔ ٹینشن برداشت کرنا اکیلے انسان کا کام نہیں ہے۔ جب تک اللہ کا کے ساتھ ہونے کا یقین نہ ہو اور اللہ سے محبت نہ ہو، اللہ سے ریلیشن نہ ہو، اس وقت تک غم برداشت کرنا آسان نہیں۔ پاگل ہو جاتا ہے آدمی، مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو ان آیتوں کا حاصل، بھائی ادھر چلے جائیں پلیز، بیان سب کی شادی تو نہیں ہوئی ہے نا، تو بیان سن۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ نسخے بیان کیے ہیں کہ جن لوگوں میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں وہ جلد باز نہیں، وہ غموں میں صبر کرتے ہیں، خوشیوں میں اتراتے نہیں۔ بے صبر آدمی کیا کرتا ہے؟ غم میں جزا فضا شروع کر دیتا ہے اور خوشیوں میں اپنی اوقات سے باہر۔ یہی ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ۔ پیسہ آ گیا تو دماغ خراب ہو گیا، آپ غریبوں کو برا سمجھنا شروع کر دیا، لوگوں سے سلام کرنا چھوڑ دیا، پھوپھا میں لگ گئے۔ وہ پیسہ جب گیا، لیبیا کے صدر کا دیکھو حال کیا ہوا تھا۔ لیبیا میں صدر کے خلاف بغاوت ہوئی کہ صدر 2 نمبر ہے اور عیاش ہے، حالانکہ شریعت کا حکم ہے جو بار بار ہم بیان کرتے ہیں، لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں۔ حاکم جو بھی ہوگا، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، بخاری ان کی احادیث ہے اس کے بارے میں واضح، اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے، بغاوت جائز نہیں، کیونکہ حاکم کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی، اسٹیٹ کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے۔ بغاوت سے نقصان ہوگا اسٹیٹ کا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی حکومت کے پٹھو ہیں، یا بھائی حکومت کے نہیں، اسٹیٹ بچانے کی بات کرتے ہیں، ریاست بچانے کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ دیکھو نا، لیبیا میں جب بغاوت کی ہے تو کتنے اچھے اچھے وہ نعرے لگائے گئے تھے کہ یہ عیاش ہے تو ہم نے اس ملک میں ایک صالح قیادت لانی ہے۔ اور بغاوت کی جب بات ہوتی ہے تو مراد ہوتی ہے مسلح بغاوت، حکومت کے خلاف دھرنے احتجاج، اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، وہ تو رائٹ ہے، کوئی مطالبہ منوانا ہو، پوری دنیا میں یہ رائٹ ہے عوام کا کہ بھائی وہ پرامن احتجاج کر سکتی ہے۔ ہم بغاوت کی بات کرتے ہیں، بغاوت سے مراد کیا ہے؟ تلوار لے کے بغاوت کرنا، اسلحہ لے کے چڑھ جانا۔ پھر لوگ مثال دیتے ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے بھی تو یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، قطعاً نہیں، مسلح بغاوت نہیں کی تھی، انہوں نے مسلح بغاوت نہیں کی تھی۔ حکومت کے خلاف کوئی مطالبہ منوانے کے لیے اس پہ دباؤ ڈالنا الگ چیز ہے، اور اسلحہ لے کے حکومت کے خلاف بغاوت کرنا الگ چیز ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ حضرت حسین اسلحہ لے کے ہی تو نکلے تھے کربلا کے میدان میں، اس کا جواب یہ ہے کہ بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، اسلحہ لے کے تو ڈیفنس کے لیے تو ہر شخص اسلحہ لے جا سکتا ہے۔ اگر وہ بغاوت کے لیے نکلتے تو اپنے گھر کی خواتین، پردے دار باحیا خواتین اور چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو لے کے نہ نکلتے۔ جب بھی فورس اور لڑائی کے لیے جایا جاتا ہے، جوان فوجیوں کو لے جایا جاتا ہے، اور جتنی بڑی سامنے طاقت ہو اتنی نہ صحیح اس کے جوڑ کی طاقت کو مقابلے میں لے جایا جاتا ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سادات کی خواتین کو لے کے نکلنا اور دودھ پیتے بچوں کو لے کے نکلنا، یہ 2 اور 2 4 کی طرح اس کی علامت ہے کہ آپ حکومت وقت کے خلاف مسلح بغاوت کے لیے، مسلح کہتے ہیں اسلحے کے ساتھ، تلوار سے بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے آپ۔ صحیح حدیث سے بات ثابت ہے، تفتیش احوال کے لیے نکلے تھے۔ آپ کو غلط کوفیوں نے گائیڈ کیا، کوفیوں نے غلط بیانی کی کہ آپ آئیں، سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تفتیش احوال کے لیے نکلے۔ تو پھر کوفہ کے گورنر بدبخت نے ظلم کیا، زیادتی کی، اور سیدنا حسین کے مقابلے میں وہ آیا ہے، تو دفاع تو پھر حق بنتا ہے نا۔ گورنمنٹ اگر آپ کو بلا وجہ مارنا شروع کر دے تو پھر تو شریعت کہتی ہے بھائی اپنا دفاع کرو، سب سے پہلے اپنی جان بچانی فرض ہے۔ ایک ہے حکومت پہ بڑھ بڑھ کے حملے کرنا، ایک ہے آپ کو بلا وجہ گورنمنٹ مار رہی ہو تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے دفاع میں جو چاہیں کریں آپ۔ تو دونوں صورتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کوئی اگر آپ کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے، ناحق قتل کرنے کے لیے، تو پھر آپ کے لیے اپنے دفاع میں اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن ایک ہے آپ چڑھ کے حملہ کرنا شروع کر دیں، آپ گورنمنٹ کی رٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دیں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، ان کا شمار تو تھوڑا متشدد قسم کے علماء میں ہوتا ہے، متشدد علماء میں ہوتا ہے، جو بہت سخت مزاج والے تھے، وہ بھی بغاوت کے قائل نہیں۔ انہوں نے ان کے الفاظ، میرا موضوع یہ نہیں ہے لیکن ابھی آگے ہی بات تو میں کر کے آگے چلتا ہوں، ان کے بھی الفاظ یہ ہیں کہ اسلامی تاریخ میں جب بھی بغاوت ہوئی ہے،
کبھی اس میں مثبت اثرات نظر نہیں، کبھی بھی مثبت اثرات نظر. اور لوگ پھر افغانستان کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے تو بغاوت کی. ایسا نہیں، افغانستان میں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ تھی نہیں تو بغاوت کس کے خلاف ہوتی؟ کوئی اسٹیبل وہاں تو ہر پہاڑ پہ الگ ریاست قائم تھی اور موبائل صدر تھا وہاں کا، تو صدر جدھر جاتا صدارت بھی اس کے ساتھ ساتھ. وہ کوئی اسٹیبل گورنمنٹ تھوڑی تھی افغانستان میں. اگر وہاں بھی اسٹیبل گورنمنٹ مضبوط ہوتی تو وہاں کے علماء بھی اس کو نہ، کیونکہ کتابیں سب اسی پر ہیں کہ نہیں ہے جائز. بعض لوگ امام حنیفہ کے قول کا حوالہ دیتے ہیں. دیکھو مجتہدین کے اقوال پہ فتویٰ نہیں ہوتا، فتویٰ مجتہدین کے جن اقوال کو دلائل سے نکھار کے اس فقہ کا حصہ بنایا گیا ہے اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. اگر صرف امام حنیفہ کے اس طرح کے تاریخی قول کو لینا ہے پھر تو اور بہت سارے اقوال ہیں جن کو آپ بھی نہیں مانتے. تو خلاصہ یہی نکلا ہے کہ جہاں بھی بغاوت ہوتی ہے، بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی بنو عباس نے، تو کیا نتیجہ نکلا؟ اسلامی خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ. اور پھر بنو عباس نے بھی کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں کیا کہ جو خرابیاں بنو امیہ کے دور میں تھی بنو عباس بالکل ان سے پاک تھے، ایسا نہیں ہے، ان پہ بھی انگلی اٹھائی جا سکتی. تو وہ خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی اور جتنی یورپ فتح ہوتا چلا جا رہا تھا وہ ساری رک گئی. پھر محمد بن قاسم کو لا کے اس کو قتل کر دیا گیا. ایسے ایسے ظلم ہوئے. محمد بن قاسم بیچارے کا کیا قصور تھا؟ تو سندھ فتح کیا اس کو صرف اس بیس پہ مارا گیا کہ بنو امیہ کا ہے وہ، تو بنو امیہ کا ہونا ہی جرم ہو گیا، حالانکہ بنو امیہ میں سارے برے تھوڑی تھے. تو یہ سب اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں جب آپ اسٹیٹ کے خلاف اسلحہ لے کے بغاوت پہ اٹھتے ہو. اس لیے شریعت کا 2 اور 2 4 کی طرح حکم کہ آپ نے مسلح بغاوت نہیں کرنی، صبر سے کام لینا ہے. ہاں ظالم کے سامنے حق بات ضرور کہنی. درباری ملا وہ ہوتا ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بات نہ کہے، وہ درباری ملا کہلاتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو جو صحیح علماء ہیں وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو حاکم، اس کے سامنے حق بات کہتے ہیں وہ، لیکن کہنے کا ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے. جو درباری ہوتے ہیں نا اکثر وہ ممبر پہ تو بول رہے ہوتے ہیں، سامنے نہیں بولتے. اور سامنے جب بولتے ہیں جب ان کے مریدین دیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ جا کے باہر بتائیں کہ ہمارے حضرت جی اتنے ماشاءاللہ چیمپئن ہیں، لیکن بند کمرے میں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت جلدی فتوی نہ لگا دیا کرو. اب لیبیا کا صدر کا تھا، یاش تھا، شراب وراب کے بھی الزامات تھے، تو اس کے خلاف لوگوں نے تحریک چلا کے بیڑا غرق کیا. اب لیبیا کے سارے وسائل پہ کس کا قبضہ ہو گیا؟ لیبیا کے حالات آپ دیکھو، اتنے الاؤنسز تھے نا گورنمنٹ کی طرف سے، اتنے الاؤنسز تھے، ایش اکنامکلی ٹھیک ٹھاک ترقی کر رہا تھا، باطل ملکوں کی آنکھوں کا میں کھٹکنے لگا. تو انہوں نے کیا کیا؟ وہیں کا لوگوں کو کھڑا کیا، باہر سے آ کے کوئی بھی نہیں مار سکتا آپ کو. وہیں کے لوگوں کو کہا یہ یا یاش ہے فلانا ہے. لوگ دیکھتے نہیں ہیں، بس ٹک ٹاک فیس بک ان پہ چل رہے، اخباروں پہ چل رہے ہو، تو وہ چند صحافیوں کو خرید لیتے ہیں، وہ صحافی ذہن بنانا شروع کرتے ہیں. لوگوں کے پاس کوئی نالج نہیں کہ یہ خبر اتنی، ابھی ماضی میں جو ٹک ٹاک اور فیس بک پہ خبریں چلی ہیں، ہم سر پکڑ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. ہمارے قریبی دوست سے خبر بھیج رہے ہوتے تھے، ہم جب تفتیش کرتے تو بالکل اس کے اپوزٹ معاملہ نکلتا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جو لیبیا میں نتیجہ نکلا، بیڑا ہی غرق ہو. صدام حسین کے خلاف لوگوں کا ذہن بنایا، بیڑا کیا ہو گیا؟ عراق کا غرق. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو، بس پھر میں آگے چلتا ہوں، میرا ٹاپک نہیں. آپ کیا کر رہے ہو؟ یا تو آپ اتنے بڑے دادا ہو نا کہ آپ نے سامنے والے سے مکان خالی کرا دیا اور اب آپ کے پاس اتنی طاقت اور قوت ہے کہ اب مکان پہ قبضہ آپ نے کر لیا. ابھی حال یہ ہے کہ جو عوام بغاوتوں پہ آئی ہے نا، ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، تو مکان خالی کرا لیا، قبضہ کون کرے گا؟ محلے کا دادا، یہ جو بڑا ڈاکو ہے نا وہ قبضہ کرے گا. یہ اس پہ تو فوکس کر رہے ہیں. یہ مالک مکان جو ہے ہمارا نلکا نہیں لگا کے دیتا. آپ کسی گھر میں رہ رہے ہو اور مالک مکان آپ کو نلکا نہیں لگا کے دے رہا، آپ کو کلر نہیں کر کے دے رہا، آپ کا جتنا بجل آ رہا ہے اس سے ڈبل بنا کے پیش کر رہا ہے، اور پانی کا ٹینکر نہیں ڈلوا رہا، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا. آپ نے کیا کیا؟ مالک مکان کے خلاف بغاوت کر کے مکان کے کاغذات اپنے نام کرا لیے، اور یہ نہیں پتا کہ وہ مالک مکان نے کم از کم آپ کو محلے کے ڈاکو سے اور دادا سے بچایا ہوا. آپ جب اس پہ فورس کر کے نلکا لگوا نہیں سکتے تو آپ کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس کو باہر سے نکال کے آپ وہ مکان اپنے قبضے میں لے لو گے؟ اس کو خالی کرو گے تو 20 لوگ بیٹھے. اور آسان مثال دیتا ہوں، ابھی افریقہ کے جنگل میں دیکھ کر آ رہا ہوں، یہ مثال میں بہت آسان مثال ہے. لیپرڈ کا نام سنا ہے؟ لیپرڈ چھوٹا سا چیتا. اس بیچارے کے ساتھ جنگل میں بہت ظلم ہوتا ہے، کیونکہ یہ شیر اور ٹائیگر کی نسبت اور جو ہے نا ہائنا، اس کی نسبت کمزور جانور ہے. یہ ہرن کی نسبت تو طاقتور ہے، لیکن شیر کی نسبت یہ کیا ہے؟ کمزور. اب یہ بیچارہ، اس کو جب بھی آپ ویڈیو میں دیکھیں گے یوٹیوب پہ، میں نے بھی ولاگ بنایا اس میں، یہ درخت پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ نیچے میں اگر اترا نا تو امریکہ اور جاپان بیٹھے ہوئے ہیں مجھے کھانے کے، اس کو پتا ہے. اور بڑے بڑے ملک بیٹھے ہوئے ہیں، شیر ویر گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہائنا وائنا گھوم رہے ہوتے ہیں. ہائنا تو ایسے چماٹ مارتا ہے رکھ کے. تو اب یہ بیچارہ اکثر اس کا شکار کے ساتھ یہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھولا بچھڑا ہرن ادھر کو آئے
تو 20 دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہرن کو شکار کرتا ہے اور فوراً وہ جو ہائنا وغیرہ ہے وہ آتے ہیں, بولتے ہیں چل نکل یہاں, ایک چماٹ مارتے ہیں اس کو رکھ کے چل, اور وہ اٹھا کے لے جائے. اس لیے اس کی عادت ہوتی ہے شکار کرتے ہی درخت پہ لے کے چڑھے, اس کو اپنے سے زیادہ وزنی شکار کو یہ درخت پہ لے کے چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. درجنوں شکار تو اس سے ویسے ہی ضائع ہوتے ہیں, پھر جو بیچارے کے حصے میں آتے ہیں ان کو درخت پہ لے کے چڑھنے کی کوشش میں بعض دفعہ خود بھی گرتا ہے اور شکار بھی نیچے گر جاتا ہے. بہت مشکل سے اس کو 4-6 بوٹیاں اس کے ہاتھ میں آتی, پھر بھی کچھ آ جاتی. ہم تو لیپڑ جیسے بھی نہیں ہیں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, اس کم از کم اس کے خونخوار دانت تو ہے نا. پبلک کی حالت حکومتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی, تو احتجاج حق ہے وہ ضرور کریں, حکومتوں کو ایسا نہ چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ نے اسلحہ لے کے حکومتوں پہ چڑھائی شروع کر دی تو بغاوت ناکام ہوئی تو بھی ایسی کی تیسی ہوگی, بغاوت کامیاب ہوئی تو بھی ایسی کی تیسی ہوگی, کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو کنٹرول بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں چلا جائے, ان کے دماغ بھی ہیں اور ان کے پاس پاور بھی ہے. تو اس لیے ہم پاکستان کی مثال دیتے ہیں کہ بھائی پاکستان کی مثال ایک درخت کے پھل کی طرح ہے, بے شک کیڑا لگا ہوا ہے اس میں, لیکن اگر آپ نے اس کو کاٹنے کی کوشش کی نا تو وہ نیچے ٹوکرا آپ کا نہیں ہے, ٹوکرا کسی اور کا ہے, وہ لے جائے گا, کیڑے مار دوائی اسپرے کرے گا. اس لیے یہ جو بھی ہے ملک میں جیسا تیسا ہے برداشت کرو. بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, بھائی بالکل صحیح بات لکھی ہوتی ہے. ٹرک والے نے لکھا ہوتا ہے تو تپڑ ہے تو کر لینا, ہم پونپ پونپ بجا رہے ہوتے ہیں پیچھے سے, تو اس نے ہماری ٹینشن ختم کرنے کے لیے لکھ دیا کہ بھائی یہ بار بار نا ہارن بجا کے نہ اپنا دماغ کا نہ میرا دماغ کا, میں راستہ نہیں دوں, میں ایسے ہی چلوں گا یوں. اور اس نے پیچھے لکھ دیا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت. تو ہم کیا کرتے ہیں پھر برداشت کرتے ہیں. بھائی جب آپشن ہی نہیں تو حکومت اچھی ہو بری ہو آپ نے ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے. جو احتجاج آپ کا حق ہے وہ آپ نے کرنا ہے. میڈیا پہ آپ نے جو بھی حکومت کی خرابیاں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ تو کرنا چاہیے, یہ چھوڑ دو گے تو یہ تو بالکل کھا جائیں گے ہمیں. جو آپ کا جائز حق ہے وہ کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ حضرت حسین جب یزید کے خلاف بغاوت کے لیے, بالکل تاریخیت کے خلاف ہے. سیدنا حسین اگر اسلحہ کے ساتھ مسلح بغاوت کے ساتھ نکلے ہوتے تو اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کے ساتھ نہ نکلتے. تبھی تو سیدنا حسین کی مظلومیت بہت زیادہ ہے کہ وہ مسلح بغاوت کے لیے نہیں نکلے. تو ان کو کس بیس پہ قتل کیا جا رہا ہے؟ ایک تو ویسے بھی قتل جائز نہیں تھا نبی کے نواسے ہونے کی بیس پہ, اور ایک اس بیس پہ بھی نہیں تھا کہ وہ کوفہ پہ حملہ کرنے تھوڑی نکلے تھے. حملہ کرنے نکلتے تو وہ بدبخت ملعون گورنر ابن زیاد کہہ سکتا تھا بھائی اسٹیٹ کو خطرہ تھا. بھائی اسٹیٹ کو کہاں سے خطرہ تھا, وہ تو خواتین اور بچوں کے ساتھ نکلے تھے. تم نے کیسے ان کو, نبی کے نواسے کا قتل یہ ایک الگ جرم ہے, اور اس بیس پہ کہ ویسے ہی معصوم خون کہ جو ریاست اور اسٹیٹ کے خلاف بغاوت خواتین اور بچوں کے ساتھ, تو ویسے بھی کوئی آتا ہے تو اس کا اکرام کیا جاتا ہے. تو ہم جب یہ بات بیان کرتے ہیں نا کہ سیدنا حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے, اس سے سیدنا حسین کی فضیلت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے, اور ان کی مظلومیت کو چھپانا نہیں ہے بلکہ اس سے ان کی مظلومیت بڑھ جاتی ہے. تبھی تو عبید اللہ ابن زیاد پہ لعنتیں بھیجنے کو ہم فرض سمجھتے ہیں کہ 100 دفعہ لعنت بھیجو بھائی اس بدبخت کے اوپر, کیونکہ وہ قاتل ہے اور وہ ظالم ہے. تو لیکن اس سے یہ استدلال کرنا آج کل کے اسکالر کہ یوں پھوڑ دو پھاڑ دو ادھر دھماکہ کر دو, یہ مولوی لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے اور خود بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں, وہ صرف منہ کے فائر کر رہے ہیں بیٹھ کے. اور پھر جب ایجنسیاں اٹھا کے ان کے نٹ بول ٹائٹ کرتی ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے بھیج دیتی ہے, تو 6 مہینے کے لیے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے. وہ کام کرو جو کر سکتے ہو بھائی. خیر دوبارہ آتے ہیں اپنے اصل موضوع, کیا بات کر کے سلسلے میں حاضر ہوں. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان جلد باز ہے. کیا مطلب جلد باز کا مطلب بے صبرا. اس کے مختلف عنوانات ہیں. ڈپریشن میں جلدی جاتا ہے, اسٹریس میں جلدی جاتا ہے, اور خودکشیوں کی طرف جلدی جاتا ہے. بات بات پہ آج کل خود, اور بات بات پہ سر پھاڑنا, گالیاں نکالنا شروع کر دینا, دیکھنا نہیں سامنے والے کا کیا احترام ہے, فوراً فتوے لگانا شروع کر دینا. جو آپ کے مخالف ہے اس پہ فوراً فتویٰ لگے گا. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, آج کل مذہبی لوگوں میں بھی یہ جذباتی پن بہت زیادہ ہے. آج کل کیا آج پرسوں سے بھی, کل بھی تھا پرسوں بھی, ذرا سی بات پہ ہائپر ہو جاتے ہیں, او ایسا ہے وہ دار ایسا. تو اس کا مطلب یہ مذہبی آدمی بھی مذہب کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے. یہ مذہب کو فالو بولو, مذہب کا منجن بہت بکتے ہیں. امریکہ کینیڈا میں تو میں نے سمجھی منجن کا ہے وہاں. خیر ایسا نہ ہو کوئی منجن لیک منجن نہیں. تو مذہب کے نام پہ فوراً ہائپر ہو جانا, صحابہ سے بدگمانیاں, ذرا سی کوئی تاریخی روایت دیکھ لی صحابہ کو معاذ اللہ برا بلا کہنا, ذرا سی کوئی بات دیکھ لی تو ان کو برا بلا کہنا شروع. بڑے بڑے بزرگوں کو نہیں چھوڑتے لوگ. بس آپ کا مخالف ہو کوئی کہ کسی خوبی کو نہیں ماننا, اس کی ہر خامی کو بڑا چڑھا کے پیش کر. تو یہ سب جلد بازی کی علامتیں ہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ صفت, یہ یعنی برائی اپنے اندر سے ختم کرنا چاہتے ہو
تو اللہ کہتے ہیں کچھ علامتیں، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلی. سب سے پہلے نمازوں کی پابند. اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، سائیکیٹرسٹ کے پاس، اور کہو کہ جذبات میں جو ہے نا ایک دم ہائپر ہو جاتا ہوں اور میں جو ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں، دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر دیکھا جو آپ کو پابندی ہے؟ وہ فوراً میڈیسن کیا خیال دکھاؤ، اس سے صبح اٹھو گے تو پھر تھوڑی دیر میں ڈپریشن ہو جائے گی، کیونکہ جب کوئی نعمت مل کے چھنتی ہے تو پیسے چلے گئے تو ٹینشن شروع. وہ ٹینشن ختم ہوگی گولی کھانے سے؟ بھائی وقتی طور پہ تو فائدہ ہوگا، لیکن جب ہو سکتا ہے گہری نیند سے جب اٹھے 2 گھنٹے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالے انڈے کے پیسے، پھر بیگم سنائے گی صلواتیں ٹائٹ قسم. کیا خیال ہے؟ خود بھی افسوس ہوگا یار میں غریب. اور پہلے اگر بچپن سے ہی پیدائشی غریب ہے، خاندان غریب ہے، پھر تو غریب آدمی کو تو ٹینشن ہوتی نہیں. وہ تو جس دن جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکل آئے تو خوشی سے مر جاتا ہے، نہیں نکلے تو کہے گا وہی نارمل جیسے روٹین کے حساب سے چل رہا ہوں. گلے کلپ آیا بڑا ٹائٹ. یہ ایکٹنگ بھی بڑی زبردست چیز. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نارمل وے میں بتاؤ تو سمجھ میں نہیں آتا. وہ کلپ آیا، وہ کوئی بندہ کسی غریب آدمی سے انٹرویو، اس کا منہ بھی بیچارہ غریب، اس سے کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے یار کیوں؟ کہتے بچپن میں پیسہ نہیں. نے کہا پیسہ ہے سو کہہ رہے نہیں کہہ رہے اب بچپن میں سکون تھا پیسہ نہیں، دونوں ہی نہیں، ایک چیز بھی ہوتی ہے نا تو گزارا ہو. تو غریب آدمی کا تو ہے ہی نہیں نا، اس نے تو دیکھی نہیں عیاشی، تو وہ تو اسی پہ گزارا. یہ دیکھو لو مزدور لوگ، آپ دیکھو میں نے ایسے ایسے مزدور دیکھے ہیں ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں بیچارے، اور گنے کے رس نہیں نکال کے وہ جو چھلکا بچتا ہے اس کو وہ اپنی پیٹھ پہ لاد کے جا رہے ہیں. وہ اپنی گائے کو گائے یہ تھوڑی کھاتی ہے، لیکن ان کے پاس گائے کو کھلانے کے پیسے بھی. ایسی دونوں گھٹنے چپکے ہوئے، کیلشیم کی دھوتی پہنی ہوئی ہے، اور وہ اٹھا کے اپنی کمر پہ لے جا رہے ہیں. گائے کو بھی غریب بنا کے رکھا ہوا ہے، گائے کے سامنے رکھ دیں کھانا ہے کھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن. پھر ان کی گائے بھی ہم نے دیکھی، وہ بھی ایسی ہڈیاں نکلی، اس کا بھی دودھ نکال کے پی کے گزارا. گائے بھی خوش ہے، صحیح ہے نا. اور جب ملتے ہیں بڑے مزے سے ملتے ہیں بھائی، کیونکہ ان کو توقعات ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کا علاج کس میں بتایا؟ الا المصلین. فرمایا نماز پڑھتے ہیں، اور صرف پڑھتے نہیں ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون. بہت سخت پابندی کرتے ہیں نمازوں، بہت سخت. دائمون دائمی طور پہ پڑھتے ہیں، جب سے بالغ ہوئے موت تک پڑھتے ہی رہتے ہیں. جہازوں میں پڑھتے ہیں، ٹرینوں میں پڑھتے ہیں، میدان جنگ میں پڑھتے ہیں، بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے ہیں بستر پہ پڑھتے ہیں، جس دن شادی تھی اس دن بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں شادی کے دن فجر کی نماز میں کیا ہوتے ہیں؟ غائب ہوتے ہیں. اس دن بھی پڑھتے ہیں، تو کبھی بھی نہیں چھوڑتے، ایسے پابندی سے پڑھتے ہیں. اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہم فی صلاتہم خاشعون. پڑھتے بھی ٹرخانہ والا نہیں پڑھتے، بلکہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. بتاؤ یہ جو ڈپریشن کی بیماری کا علاج ہے، جن کو سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کہا جاتا ہے، اس کے ایکسپرٹ پاکستان میں زیادہ پائے جاتے ہیں، سعودی عرب میں زیادہ پائے جاتے ہیں، یا امریکہ، یو ایس اے، کینیڈا اور یو کے میں پائے جاتے ہیں؟ بتاؤ وہاں زیادہ پائے جاتے ہیں نا. یہاں کے جتنے ڈاکٹرز ہیں، اس نے کیا ابن بطوطہ کی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بنتے ہیں؟ یہ سارے وہاں جاتے ہیں نا بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ سارے ڈپریشن کے علاج سیکھنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ان ملکوں میں جاتے ہیں. ہماری یونیورسٹیوں میں جو نفسیاتی ماہر نفسیات بنتے ہیں، سلیبس کہاں سے آتا ہے؟ مکہ مدینہ سے، یا قرآن سے نکالا گیا سلیبس؟ کہاں سے آتا ہے؟ باہر سے آتا. تو اس سلیبس میں کہیں ہوگا نماز پڑھتے ہیں ہوگا؟ اس سلیبس میں یہی ہوگا، وہ کچھ باتیں ہوں گی ایکچولی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر مسکرایا کرو، اس طرح کی چیزیں ہوتی. ہمارے حضرت کو کسی نے بتایا کہ میں ڈپریشن میں ہوں، مجھے ڈاکٹر نے کہا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ہاں 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 وہ ہنسا کریں تاکہ ایسا لگے کہ میں خوش. تو حضرت نے تو پتہ نہیں کیا جواب دیا اس کا. تو مجھے خیال ہو رہا تھا میں شیشہ بھی تجھ پہ ہنسے گا، یا تو ہنسے گا یا شیشہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. تو ہنسے گا نا، شیشہ کہے گا بھائی واٹس گوئنگ آن، یہ ہو کیا رہا ہے. شیشہ کس میں جائے گا؟ ڈپریشن. اگر وہ یوں کہتے ہیں نا شیشہ پیا کر تو پھر سمجھ میں آتا ہے کچھ. یہ مصنوعی تکلفات ہیں بھائی. میں ایک دفعہ جہاز میں جا رہا تھا تو سارے غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو گورے تھے سارے اس جہاز میں نا. ایک آدھ ہمارے جیسا دیسی آدمی، جہاز میں وائبریشن بہت زیادہ، جیسے طوفان نہیں آ رہا ہوتا، بہت زیادہ ہل رہا ہے. تو میں نے ان گوروں کو اور گوریوں کو دیکھا ہنس رہے ہیں، ہاں ہاں ہاں. اچھا میں بیٹھا ہوں، میں نے کہا استاد ایسا نہ ہو کھڑکی کھلے. اور تو میں نے تو پھر کلمہ ولمہ پڑھنا شروع کیا، ہل رہا ہے وہ ہاں ہاں. میں نے کہا یار یہ کیوں؟ ابھی تو نارمل یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ابھی ہاں آئیو کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اس سب اپنے مطالعے میں یا موبائل میں لگے ہوئے تھے. تھوڑا زیادہ وائبریشن ہوئی ہے نا جہاز میں، زیادہ ہلا ہے، تو وہ ہنس رہے ہیں ایک دوسرے کو ہاں ہاں. تو مجھے لگا کہ یہ وہی ماہر نفسیات نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ جب اسٹریس اور ڈپریشن ہو نا تو ہنسو. اندر سے کچھ بھی ہو رہا ہو، پھر اچھا میں بتاؤں گا اندر سے کیا ہو رہا تھا، لیکن اوپر سے یہ ٹھیک ہے، یہ میں غلط نہیں ہے، یہ علاج کرنا چاہیے، میں اس علاج کا مخالف نہیں ہوں. لیکن میرے بھائی جب تھوڑا اور زیادہ ہلتا نا تو پھر چماٹ مارتے ہنس کیوں رہا ہے؟ دیکھ نہیں رہا ہماری حالت کیا ہو رہی. بہت زیادہ نہیں ہلا، تھوڑا ہلا تو وہ اور یہ ہنسنے لگے. تو میں نے حیران ہوا کہ یار یہ ڈرنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں؟ ہنس رہے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ یہ بڑے بڑے ماہر نفسیات ہیں. اسی ماہر نفسیات نے، انگریز تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو نفسیات پڑھتے ہی نہیں. ڈپریشن سے مر جائے گا
پڑے گا, اور جس ڈاکٹر سے علاج کرائے گا نا اس ڈاکٹر کو بھی ڈپریشن سے مار دے گا. کیونکہ نفسیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا وہ بھی بیچارے جو ایسے مریضوں کا علاج کرتے کرتے خود بھی اب نارمل ہو جاتے ہیں, کیونکہ کوئی ڈھنگ کا بندہ مل ہی نہیں رہا ہوتا نا ان کو. ایک آیا اس کے الگ دوسرا سارا دن جب مسئلے ہی مسئلے رہیں گے تو وہ اس کو اپنے بارے میں شک ہونا شروع ہوتا ہے کہ شاید میرے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. اس لیے میں بہت یعنی اس کا خیال کرتا ہوں کہ 2 آدمی پریشان آئے تو ایک خوش آدمی آئے تیسرے نمبر. سارا دن پریشانیاں ہی سنتے رہو نا, آدمی کہتا ہے شاید میں بھی پریشان ہوں. تو وہ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو کتنے بڑے بڑے نفسیات کے ڈاکٹر ہیں, میڈیسن ہیں, ٹوٹکے ہیں, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ہنسا کرو, جاگنگ کیا کرو, بھاگا کرو, جم جایا کرو, نیند کا خیال کرو وغیرہ وغیرہ, یہی ٹوٹکے ہوتے ہیں نا. کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ ڈپریشن کا علاج کیا بتا رہے ہیں, الا المصلین. کہیں ٹیبلٹ, کہیں نیند, کہیں ایکسرسائز کا تذکرہ ہے ہی نہیں. اس کی نفی نہیں ہے, وہ بھی ضروری ہے. بعض دفعہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی, نیند نہ ہونا خود ایک پریشانی. میری تو جب نیند پوری نہ ہو تو میں لوگوں سے بتا دیتا ہوں, ابھی مجھ سے اگر بات کی نا سوچ ابھی میرا دماغ کام, یہ تو نیچرل ہے نیند نہ ہونے سے. اس کا حل یہ کہ نیند کر لو. لیکن جب نیند بھی ہو, صحت بھی ٹھیک ہو, پھر بھی تپا ہوا ہے, تو یہ مینوفیکچرنگ فالٹ. یہ کیا ہے, کوئی وجہ پریشانی کی نہ ہو پھر کیوں پریشان ہے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی آپ کہہ رہے ہو وجہ نہیں ہے, 20 وجہ ہے اس کی. اصل میں وہ وجہ نہیں ہے, وہ آپ کی بنائی ہوئی وجہ ہے. پیسہ نہ ہونا ڈپریشن کی وجہ نہیں ہے. پیسہ نہ ہونا ڈپریشن کی وجہ اس وقت ہے جب آپ کو 2 ٹائم کا کھانا بھی نہ ملے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. اگر کسی شخص کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل رہا ہے, اب اگر وہ اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتا ہے تو یہ اس کا اپنا فالٹ ہے, کیونکہ بھوک برداشت کرنا واقعی بڑا مشکل کام ہے. اسی طرح آپ کے پاس چھپڑا نہیں ہے سر چھپانے کے لیے, سردی گرمی سے بچنے کے لیے, پھر ٹینشن میں جانا یہ نیچرل ہے. پھر ٹینشن ہونی چاہیے, پھر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب آپ کے دماغ کا فیوز اڑا ہوا ہے. کیونکہ کہاں سوئے گا, روڈ پہ سوئے گا. تو گھر کا ہونا, بھلے کرائے کا گھر ہو, یہ انسان کی بیسک ضرورات میں سے ہے. تیسری بات, باڈی میں کوئی بڑی بیماری نہ ہو. بڑی بیماری کا مطلب بلا وجہ کا پین لے کے گھوم رہے ہو, درد لے کے گھوم رہے ہو, مستقل ہے. ورنہ درد بھی ایسی چیز ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ جب ہوتا ہے نا تو باڈی خود اس کو محسوس کرنا چھوڑتی ہے. بہت زیادہ چلتا نہیں ہے درد باڈی میں, لیکن چلو ہو رہا ہے, وہ بھی ایک ٹینشن ہے. تو یہ ٹینشنیں تو ہیں. آج کل لوگوں میں یہ ٹینشنیں نہیں ہیں. ہر شخص پیٹ بھر کے کھا نہیں رہا بلکہ پھوڑ رہا ہے. 2 ٹائم نہیں کھا رہا بلکہ 3 بالکل صحیح کا 4 5 ٹائم کھا رہا ہے, اور کھا بھی ٹینشن کی وجہ سے رہا ہے. یار ٹینشن بہت ہے, پیسہ نہیں ہے, 2 پراٹھے کھا گیا ٹینشن. پھر آفس جائے گا, یار آج میرا موڈ آف ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں, یار میری جاب کو بڑا خطرہ ہے, 2 چائے وہاں پی. پھر گھر آئے گا, کھانا کھائے گا یا لنچ وہیں کرے گا, پھر ٹینشن. پھر شام کو سموسے کے ساتھ چائے پیے گا ٹینشن میں. پھر رات کو پھر ڈپریشن کی گولی کھا کے سونے کے لیے بہترین بستر بھی ہے جہاں سو رہا ہو, اور بہت سو کے کمروں میں گرمیوں میں ایئر کنڈیشن بھی ہے جہاں سو رہا ہوگا. ٹینشن تو اس مالک مکان کو دو جس کا کرایہ نہیں دے رہے تم, وہ نہیں اس کو چاہیے جس کے گھر پہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کرایہ نہیں دے رہا ٹائم پہ. ٹینشن تجھے ہو رہی ہے, کوئی وجہ ٹینشن کی نہیں ہے. جس کو آپ وجہ سمجھتے ہو وہ وجہ نہیں ہے, شریعت اس کو وجہ نہیں مانتی ہے. تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم جن باتوں پہ لوگوں کو صبر کی تلقین دیتے ہیں نا, اصل میں ان پہ شکر کی تلقین بنتی ہے, صبر کی بنتی نہیں ہے. لیکن لوگوں کا حوصلہ بہت کم ہو چکا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو, ورنہ دل چاہ رہا ہوتا ہے ایک تھپڑ لگا کے بولو کم بخت شکر کر, اتنی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. لیکن یہ بولیں گے تو اس کی ٹینشن اور بڑھ جائے گی کہ یار ایک تو میں غم زدہ ہوں, اوپر سے مجھے کہہ رہے ہیں شکر کرو. تو یہ عجیب بات ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کیسا شکر کیا تھا, اخرجنی من السجن, خوشی کی بات ہے اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا. خوشی کی بات ہے جاء بکم من البدوی, اللہ نے آپ کو گاؤں کی زندگی سے اٹھا کے شہر کی زندگی میں لے گیا. تو یہ ساری چیزیں خوشیوں کی یوسف علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مقام شکر ہے. پھر اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے شکر کی توفیق دے, تو نے مجھ پر اتنے سارے احسانات کیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, دنیا میں جتنے بھی ماہر نفسیات ہیں, جتنی کتابیں ہیں, نفسیات میں ماسٹرز کر رہے ہیں لوگ, اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, اور کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں. لیکن وہی لطیفہ جو 20ویں دفعہ سنا چکے ہیں, ایک دفعہ میرے مشورے پہ اور کچھ لوگ چیزیں میرے کہنے پہ. ایک مجھے امریکہ کینیڈا میں بہت لوگ ملے, کہتے ہیں ہم نے کوئی بیان آپ کا نہیں چھوڑا. کہہ رہے 2011 سے سن رہے ہیں, ایک بیان نہیں چھوڑا, اور واقعی نہیں چھوڑا انہوں نے. تو ایک نے شکایت کی, کہتے ہیں کچھ لطیفے میں 20 دفعہ 15 دفعہ سن چکا ہوں, ریپیٹ ہو رہے ہیں. میں نے کہا نئے لطیفے مارکیٹ میں آئیں گے تو ہم کریں گے, فی الحال پرانوں پہ گزارا کریں. تو وہ یہ آج کل جو اتنے یہ علم بڑھ گیا ہے نا, ڈپریشن کی دوائیاں اور موٹیویشنل اسپیکرز اور
اس کے بعد بھی قوم کا حال کیا ہے اس پہ لطیف پیش جو ہے تو پرانا 21ویں دفعہ سن لیں آپ. وہ ایک آدمی کی وہ آدمی کو اپنی بیوی پسند نہیں تھی, تو ایک دن اس کی بیوی نے کیا کیا کہ بھائی میں کسی طرح شوہر کو پسند آ, بہت اچھی خوبصورت بہت خوبصورت ساڑی پہنی, اس بہت خوبصورت سینڈل پہنے اور بہترین میک اپ کی. اور نے جب بیگم کاجل بڑا خوبصورت لگایا ہوا ہے, نوازش بیگم کے لڈو, بیگم سینڈل بھی بڑی پیاری پہنی, ساڑی بڑی پیاری پہنی ہوئی ہے, شکریہ جی, پھر بھی یعنی یہ ساری چیزیں تو بہت خوبصورت ہیں, انہیں پہن کے کمبخت تو پھر بھی خوبصورت نہیں لگ رہی. تو ان غیر مسلموں نے ترقی کر کر کے ڈپریشن کے لیے موٹیویشنل اسپیکرز بھی پیدا کر دیے علاج کے لیے. ویسے تو ڈپریشن کے لیے ہوتے ہیں لیکن چلو علاج کے لیے ہم فرض کر لیتے, کیونکہ بعضوں کو سن کے ڈپریشن کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. ایسے ایسے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں انسانوں کے, یہ کیا آدمی کہتا ہے میں تو کسی کام کا, اس سے ڈپریشن کم نہیں ہوتی, اس سے ڈپریشن عظیم. مثالیں بہت, پھر اپنی کامیابی کی مثالیں. آدمی کہتا ہے ہم تو گٹر کے ڈھکن ہری رات بیٹھے. پھر آدمی ان 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں پیدا کرنے کے لیے کراچی میں گھر سے باہر نکلا ہے نا, وہ کامیاب 7 کامیاب نہیں, کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو ڈھکن کھلا ہوا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو, پروگرام اس کا وہیں. تو بہت سارے مسائل ہیں, اور یہ صرف یہاں نہیں, ہر ملک میں کچھ نہ کچھ مسائل. وہاں یہ گٹر کے ڈھکن والے نہیں ہیں تو کچھ اور مسائل ہیں. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار میں لطیفہ پہ آ گیا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ اتنا کچھ کر کے بھی دنیا میں خوشیوں کا ریشو کم ہونے کے بجائے دیکھو وہ بہت چھپاتے ہیں گورے اپنی, وہ کبھی نہیں مانیں گے ہم پریشان ہیں. اور ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا جو دم ہلانے والا ہے, وہ جا کے وہاں ان کے گن گا, یار یہ ہے ویل ڈن, کوئی پریشان نہیں. ایسا ہر وقت زبردست. مولویوں کے بیان میں بیٹھو تو ٹینشن ہوتی ہے. کوئی یہ مولوی جب وہ جہنم میں جائے گا وہ اس کا طلاق ہو گئی ہے, یہ کھانا حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کو مسجد سے باہر نکال دو, اس کے پیچھے جو نماز پڑھے گا اس کا ایمان بھی گیا نکاح بھی گیا. سمجھ رہے ہو نا, تجدید نکاح. یہ انگریز کیا ان تمام عذابوں سے اور ٹینشنوں سے آزاد. جو دیسی لوگ ہوتے ہیں جو نئے نئے گھوم پھر کے آتے ہیں, بڑی تاریخ. ایک بات کا بخت, وہ یار اتنی کوئی خوشی میں خودکشی کرتا ہے تو کیا ہے بھائی. جاپان میں الگ جنگل ہے جہاں انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں, میں ولاگ نہیں بناتا, وہاں جا کے پابندی ہے, اسپیس بنائی ہوئی ہے کہ جس نے پھٹنا ہے کمبخت ادھر آ کے پھٹو. ٹرینوں کو تم سامنے یوں کر کے کھڑے ہو جاتے ہو, ٹرینیں لیٹ ہو جاتی ہیں ہماری. بلڈنگوں پہ اتنے موٹے شیشے اس لیے لگائے توڑ کے, بلٹ پروف قسم کے شیشے ہیں, توڑ کے باہر نکل جاتے ہیں لوگ. جہاں اونچی بلڈنگ ہوگی اس کے شیشے اتنے موٹے, ہتھوڑا مارو نہیں ٹوٹے گا. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے بھائی, کسی بھی وقت ٹینشن ہوئی یہیں سے الٹا گرے گا, سر بھی پھٹے گا اور چیتڑے بھی اڑیں گے, روڈ خراب ہو جائے, جراثیم پھیلتے ہیں. ہم ترقی یافتہ قوم ہے, گندگی ہمیں اپنے ملک میں پسند. بولو, جہاں کوئی بڑی اسپیس ہوگی نا نیچے فرش ہو, اس میں یہ ہو کہ یہاں سے اگر گرے تو ڈائریکٹ سر پھٹے گا, تو اس جگہ گورنمنٹ ٹونٹیاں لگا دیتی. یہ جو نیاگرا جگہ, وہاں جا کے تو زندہ رہنے کا دل چاہنے لگتا ہے. اتنی خوبصورت, وہ ویڈیو میں وہ لک تھوڑی آئے گا جو حقیقت میں ہے. دنیا کے عجائب عجوبات میں سے ایک عجوبہ ہے وہ. بعض لوگ آتے ہیں بولتے ہیں گئے ڈائریکٹ, تو وہاں بھی ایسے رکاوٹیں کھڑی کی, مرو نہیں پھٹو نہیں. اور کینیڈا میں تمہیں خودکشی کر رہی, یہاں تو لوگ مرتے ہیں. کینیڈا کے ویزا مل جائے تو ایسے جیسے جنت کا ویزا مل گیا, اور جو وہیں کا پیدا ہوا ہے وہ جہنم کے ویزے لے کے کہاں جا رہا ہے خودکشی کر کے. سارے نہیں جا رہے, میں نہیں کہہ رہا, ورنہ تو ختم ہو جاتے, لیکن کچھ تو وجہ ہے بھائی. بار بار ایک بات بتاتا ہوں, سوئٹزرلینڈ میں خود لیگل ہے, کیونکہ اتنی خودکشیاں ہوئی ہیں کہ بھائی ان کو پتا ہے کہ ہم نہیں روک سکتے, نہیں ممکن ہمارا. تو اب لائن لگا کے ڈسپلن کے ساتھ, یہ تو ڈسپلن قوم میں بہت ہے, اس ڈسپلن کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں. آرگنائز قومیں ہیں, اس سے ہم ہونا چاہیے, آرگنائز ہونا چاہیے, اچھی چیز ہے. ہم پینڈو لوگ ہیں, خوبی ہے کے باوجود ہو رہی ہے, کوئی تو فالٹ ہے نا میرے بھائی. سوئٹزرلینڈ میں خودکشی کم بختو ضرورت کیا ہے. غریب آدمی سوئٹزرلینڈ میں نہیں رہ سکتا, ارب پتی لوگ رہتے ہیں. گھر وہاں کے سوئٹزرلینڈ میں نے دیکھے میں اس لیے بتا رہا ہوں, سوئٹزرلینڈ کے گھر دیکھو, آدمی کہتا ہے کہ یہ جنت ہے, کیا ہے, اتنی لگژری لائف ہے. دنیا کے جو ارب پتی لوگ ہیں نا وہ وہاں رہتے ہیں, وہ انڈا موڑ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لو, لیگل کر دیا انہوں نے, باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی, ڈیٹ دی جاتی ہے کہ ابھی ہمارے پاس وہ کرنٹ جھٹکے تھوڑے سے بزی ہیں, چل رہے ہیں. پھر پوچھتے ہیں آپ نے گیس سے مرنا ہے, انجیکشن سے مرنا پسند کریں گے, یا بجلی کا اسپیشل کھمبا بنوایا جائے آپ کو لگانے کے, اور یا کیا طریقہ, اکیلے مرنا پسند کریں گے یا 2-4 آدمی اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا پسند. تو سارے سیٹ اپ ہیں ان کی, باقاعدہ فیس دی جاتی ہے, پیسے دیتے ہیں. تو اگر اس کے بغیر آپ مر گئے اور زندہ بچ گئے, مر گئے تو گئے, بچ گئے تو پھر آپ پہ سزا ہے کہ جب ہم مار رہے تھے آپ اپنے خود سے کیوں مرے آپ. خیر, تو یہاں بھی مسلمان ہی خوش ہیں. امریکہ کہنا جو باقاعدہ جن کا فیملی سسٹم ہے, مسجد آباد کی, وہ عیاشی کر رہے ہیں وہ مسلمان, کیونکہ ان کو تو دنیا بھی مل گئی اور دین بھی مل گئی. تو یہاں بھی مزے حقیقت میں کس کے ہیں, مسلمانوں کے, جنہوں نے مذہب سے رشتہ جوڑا ہوا ہے, مزے انہی کے ہیں. تو اگر ویسا ہے تو پھر رہے وہاں جا کے, پرابلم نہیں, تو مزے ہیں, کیونکہ گٹر کے ڈھکن وکن کا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, وجہ کیا ہے کہ انہوں نے تمام طریقے انہوں نے اختیار کیے. وہ طریقہ, وہ گولی جس سے اللہ ڈپریشن کے علاج کو شروع کرتا ہے, مختلف عنوانات سے اللہ نے اس طریقے کو بتایا, اس کو انہوں نے فوکس. بولو وہ طریقہ کیا ہے,
اللہ سے تعلق, کیونکہ جب انسان اسباب پہ نظر رکھا ہے تو اسباب محض ہیں, لہذا جب اسباب ختم ہوئے تو 100% نا امید. 100% کیا ہے؟ نا امید. جب انسان اللہ پہ ایمان لاتا ہے, اللہ پہ نظر رکھتا ہے, تو دو چیزیں. نمبر ایک, اللہ مسبب الاسباب ہے, اللہ کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے. آپ کو 100% بھی ناکامی کا اسباب کی دنیا میں یقین ہو, آپ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے علیہ السلام کو, جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کے بھی بچا سکتا ہے, تو میرے لیے مصیبت سے نکلنے کے اسباب کیوں نہیں پیدا کر سکتا, بلکہ بغیر سبب کے بھی مصیبت سے نکال سکتا. اور دوسری اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالی مجھے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں بھی پیدا کیا تو مصیبت میں صبر کی توفیق دے سکتا ہے, وہ مصیبت محسوس نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل اللہ کے ہاتھ, جہاں کو چاہتا ہے گھما دے, اور یہ مشاہدے پر مبنی ایک حق. بعض دفعہ ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں, دل بے سکونی سے جل رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں بے سکونی ڈال دی. بعض دفعہ کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہوتا, پھر بھی مزے کی نیند سوتا ہے, پھر بھی سکون ہوتا ہے اس کے دل میں. وجہ کیا ہے کہ غموں میں صبر کی توفیق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اگر اللہ صبر کی توفیق دے دے بہو المرام, مقصد کیا ہو گیا؟ حاصل ہو گیا کہ نہیں ہوگا؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس آدمی کو اپنی بیگم پسند نہیں آ رہی, چوڑیاں بھی اچھی, میک اپ بھی اچھا, ساڑی بھی اچھی, سب کچھ اچھا, پھر بھی کم وقت کو پسند نہیں آ رہی. لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کچھ بھی اچھا نہ ہو پھر بھی آدمی کو پسند آ رہی ہوتی ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ دل انسان کے اپنے اختیار میں, کماروں کو تو سب پسند آ رہی ہوتی. وجہ کیا ہے بھائی؟ اٹریکشن ہونے نہ ہونے میں, طبیعت مائل ہونے یا نہ ہونے میں, دل اپنے اختیار میں بولو نہیں. تبھی تو آپ کا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تو کسی کے مشورے پہ دل کرنے نہیں لگتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب آپ نے صبح بھی گوشت کھایا, دوپہر بھی کھایا, رات بھی گوشت کھایا, پھر صبح ناشتے میں گوشت, اگلے دن دوپہر کو دل کرے گا گوشت کھانے کا. اب آپ کا ایک دوست نے دعوت کی, نے کہا یار میں نے خوشی سے آپ کے لیے بکرا کاٹا ہے یار, اب اس کھا لو. آپ ایسا کرو, آپ نے کہا کہ یار میرا دل نہیں, مجھے تو اب دیکھ کے اس کو متلی آ رہی. وہ کہہ رہے میرے کہنے پہ کھا لو, تو کھا لیں گے. لیکن اگر وہ آپ کو حکم یہ دے رہا ہے کہ میرے کہنے پہ دل میں چاہت پیدا کر لو کہ کھانے کی چاہت پیدا ہو جائے, یہ کر سکتے ہو آپ؟ دیکھو اب آپ کے بہت ہی سامنے, اب آپ ٹینشن میں جاؤ گے نا, آپ اس نے آپ کو حکم دیا کہ یار ٹھیک ہے آپ کا چارہ, لیکن میرے کہنے پہ یہ آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں؟ بولو ہے بھائی, میرے کہنے پہ کھا لو. بے شک آپ کا دل ٹھوس لو گے آپ زبردستی, یہی ہوگا نا. تو آپ کہو گے ٹھیک ہے یار تم نے اتنی محنت سے بنایا, دل تو نہیں چاہ رہا, لیکن بے شک بعد میں الٹی کر دوں گا, لیکن یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ دل پہ جبر کر کے. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کھاؤ یا نہ کھاؤ یہ آپ کی مرضی, میرے محبت میں آپ یہ کر لو کہ آپ کا دل چاہے کہ آپ اس کی طرف اپنا میلان پیدا کرو, آپ کا دل چاہے کہ آپ کھاؤ. آپ کہو گے بھائی دل میرے کنٹرول میں, بولو ہو نہیں سکتا کہ میں نیت کر کے چاہنا شروع کر دوں کہ مجھے یہ اچھا لگنے لگے, یہ اچھا نہیں. جب بھوک لگتی ہے تو ہماری چاہتوں سے, اگر بھوک لگنا بھی دل چاہنا ہوتا ہے نا, دل چاہتا ہے کھانا کھانے کا. اگر ہمارے اختیار میں ہوتا کہ ہم دل میں کھانے کی چاہت پیدا کر دیں تو 24 گھنٹے ہم کیا کرتے؟ گائے بکریوں کی طرح کھاتے. بکری کا دل چاہتا ہے ہر وقت کھاتی, لہٰذا اس کو روکنا پڑتا ہے, کھاتی تھی مینگنیاں بنا کے پیچھے سے نکالتی رہے گی, ادھر سے ان پٹ ادھر سے آؤٹ. اب بکری کو چھوڑ دو, ہر وقت کھاتی رہے گی, جب منہ تھک جائے گا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے گی, پھر کھانا شروع کر دے گی. اس کا دل چاہتا ہے, ہمارا دل چاہتا ہے, اگر ہمارا بھی چاہے تو ہم بھی پھوڑنا شروع کر دیں صبح شام. لیکن جب ایک دفعہ کھا لیتے ہیں بھائی اب دل نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے دل کے اندر کی طرف اٹریکشن کا پیدا ہونا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اسی طرح دل میں کسی کی نفرت کا پیدا کر لینا, اس کے اسباب اختیار کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے, نفرت پیدا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, دل کے اندر خوشی کا آنا اس کے اسباب تو ہمارے اختیار میں ہیں. جیسے وہ خاتون نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کی نظر میں اٹریکٹیو بنانے کے اسباب تو اختیار کر لیے, چوڑیاں اچھی, ساڑی اچھی, لیکن اس کے بس میں یہ نہیں تھا کہ شوہر کے دل میں اپنی چاہت بھی پیدا کر لے, اور شوہر کے بس میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو اچھی لگنے لگے, وہ نہیں لگ رہی اب کیا کرے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی دل کے اندر خوشی کا پیدا کرنا یہ ہمارے اختیار میں, بولو یہ بہت بڑی حقیقت بتا رہا ہوں, یہ ہمارے اختیار میں نہ. دل کے اندر غم کا پیدا کرنا ہمارے, ہم صرف اسباب اختیار کر سکتے, اسباب اختیار جو ہے وہ جو چیزیں بھی غم دیتی ہیں دور رہیں, اور جو خوشیاں دیتی ہیں کو قریب لے آئیں. بس اندر سے دل میں خوشی آئے گی کہ نہیں آئے گی, یہاں سے آپ کا کام ختم ہے. یہ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ تو اللہ کہتا ہے جس کا ریلیشن مجھ ہوگا, جس کا ریلیشن مجھ سے, وہ خوشیوں کی, جس کا ریلیشن مجھ سے مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے, علاوہ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا, جو میری یاد سے اعراض کرے گا اس کو تنگ زندگی دوں گا میں. تنگ یعنی بڑے بڑے محلات میں بھی اس کو ایسے لگے گا جیسے جیل کی کوٹری, ایسا محسوس. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ریلیشن کو بتایا ہے غم سے دوری کا ذریعہ اور غم سے دوری کا
سبب. دوسری بات یہ کہ وہ ریلیشن کیسے پیدا ہو, تو اس ریلیشن کے لیے اللہ نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے دو چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کیا. نمبر ایک عقیدہ تقدیر کو, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں عقیدہ تقدیر ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں, غلام کی اپنی مرضی تھوڑی ہوتی ہے, غلام پہ کس کی چلتی ہے, اللہ کی چلتی ہے. عقیدہ تقدیر زبردست چیز ہے نا ڈپریشن سے بچانے کے لیے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے, سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر آپ سے اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو گیا اور آپ نے توبہ کر لی اچھی طریقے سے, تو اسلام کیا کہتا ہے, اللہ اس گناہ کو معاف کر دے. عقیدے کی فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر پھر بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, جبکہ آپ توبہ کر چکے ہیں, پھر بھی ٹینشن ہو رہی ہے یہ گناہ میں نے کیوں کیا, تو آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ مقدر میں جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ ہٹ. گناہ سے پہلے یہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے, لکھا ہوا ہے کو کیا پتہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں. اور اسی پہ اللہ قیامت کے دن گناہ گار کو پکڑے گا. گناہ گار کو جو گناہ گار کہے گا کہ اللہ میرے مقدر میں یہ گناہ لکھا ہوا تھا, اللہ کہیں گے تجھے پہلے کس نے بتا دیا تھا کہ لکھا ہوا ہے, صحیح ہے نا, تو اپنے اختیار سے کر رہا تھا نا. اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ زید نے بکر کو قتل کر دیا, آپ نے زید کو پکڑا, زید نے بکر کو قتل کیا پیر کے دن دوپہر 12 بجے, آپ نے زید کو پکڑا کہ بھئی تو نے بکر کو قتل کیا ہے, بدلے میں ہم تجھے قتل کریں. زید جواب میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو بکر کی موت پیر کے دن دوپہر 12 بجے, کہیں کسی بھی مفتی سے فتویٰ لے آؤ کہ اس کی موت دوپہر 12 بجے نہیں لکھی تو میں اپنے آپ کو مجرم مان لوں. آپ نے فتویٰ لیا کہ صاحب کا 12 بجے قتل ہوا ہے, یہ 12 بجے لکھا ہوا تھا. ساری دنیا, سارے مسلک کے اہل حدیث, بریلوی, شیعہ بھی اور دیوبندی بھی اور حنفی بھی اور شافی بھی اور مالکی بھی اور حنبلی بھی اور سلفی بھی, سب فتویٰ دیں گے ہاں بھائی دوپہر 12 بجے پیر کے دن ہی مرنا تھا. قرآن کہتا ہے لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون, جب موت کا وقت آتا ہے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. آپ نے فتوے لا کے دے دی, اب مرنا ہی تھا تو مجھے کیوں مجرم ٹھہرا رہے ہو, سمجھ میں آ رہی بات. تو آپ پتہ ہے کیا, دوبارہ ان مفتیوں کے پاس جا کہ حضرت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہی تھا مرنا ہی ہے, تو مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے. مفتی صاحب اگر عقل مند ہوں گے وہ کہیں گے کہ اس کو اس سزا میں مار دو اور بولو تیری بھی لکھی. یہ الزامی جواب ہے. الزامی کا مطلب ہوتا ہے اسی کی دلیل کو اس پہ پھیر کہ بھائی ٹھیک ہے پھر ہم بھی تیری گردن اڑا دیتے ہیں اور تیرے وارثوں کو بھی چیخنے کا حق نہیں ہے. جب گردن اڑ جائے گی تو پتہ چل جائے گا تیری بھی اس ٹائم پہ. سارے مفتی وہی فتویٰ تیرے بارے میں دے رہے ہوں گے, اس وقت لکھی ہوئی تھی, جس نے مارا ہے کوئی گناہ گار نہیں. اور تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تو ہے لکھی ہوئی تھی, لیکن کمبخت تجھے کس نے بتایا تھا کہ پیر کے دن 12 بجے اس کی موت لکھی ہوئی ہے. تو نے تو یہ سمجھ کے کہ ابھی اس نے زندہ رہنا ہے, میں نہیں ماروں گا تو نہیں مرے گا, یہ تو نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا ہے کہ اس ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا, تجھے اس جرم میں قتل کیا جائے گا. تو ہر گناہ میں اسی وجہ سے گناہ ملتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, تبھی ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہوتے ہیں, اور اس اختیار سے کرنے کی وجہ سے سزا ہوتی ہے قیامت کے دن. اگر انسان مجبور ہوتا پھر تھوڑی سزا ملتی اس کو. اللہ کہیں گے تم تو خود اپنے اختیار سے یہ تم نے کام کیا تھا جا کے, یہ تو اللہ کے علم میں تھا نا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ ہونا ہے. تو اللہ کے علم میں یہ بھی ہے کہ کون کس وقت کون سا گناہ کرے گا, اور پھر اللہ اس کو اس کی سزا دیں گے. لیکن علماء نے بیان کیا کہ اگر گناہ کر کے توبہ کر لی ہے تو پھر تقدیر کا سہارا لے سکتے ہو, کہ اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, توبہ بھی لکھی ہوئی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اور گناہ بھی لکھا ہوا تھا, بس جو ہونا تھا ہو گیا, اب آگے کی زندگی سوچ. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہر غم میں ہمیں عقیدہ تقدیر کا حکم, غم سے پہلے غم کو دور کرنے کی کوشش جائے, اپنی حماقتوں سے جو غم ملتے ہیں ان میں صبر کی توفیق. لیکن اگر کوئی غم پہنچ گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ, جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچ. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تمہیں مصیبت نہیں پہنچی, جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ پہنچ نہیں سکتی, یعنی جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ لازمی پہنچنی ہے, یہ نہیں فرمایا نبی, بلکہ فرمایا جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نہ پہنچے. 100% جو مقدر میں مصیبتیں لکھی ہوئی ہیں وہ پہنچ کے رہیں گی, چاہے وہ کسی انسان کی حماقتوں سے ہو یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا سزا ہو, ملے گی لازمی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مصیبت تمہیں نہیں پہنچی یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تمہیں, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم جا رہے ہوتے ہیں اچانک کوئی پہاڑ کا پتھر گرتا ہے, ہماری گاڑی ابھی چند سیکنڈ پہلے آگے نکلی ہے نا, ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو نبی نے فرمایا یہ مصیبت تمہیں پہنچنی نہیں, لہذا یہ پتھر ایسے اسپیڈ سے آئے گا نیچے اور ایسے ٹائم پہ آئے گا کہ تم بچ جاؤ, اگلا والا ہٹ ہو جائے. تو ہر مصیبت میں یہی ہے. تو جب مسلمان کا عقیدہ تقدیر پہ مضبوط ہوتا ہے تو خوشیوں پہ اتراتا نہیں ہے, بلکہ وہ کہتا ہے بھائی یہ تو اللہ نے مقدر میں لکھ لیا تھا, جس کے پاس پیسہ آ گیا ٹھیک ہے آپ نے محنت کی ہے, لیکن کیا ہر محنت والے کو پیسہ مل جاتا ہے بھائی, اسے محنت کرتے رہتے ہیں. تو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا, شکر کس کا بنتا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. خوشی کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ نے دی. تو نہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے اور نہ خوشیوں میں اپنی باؤنڈری کو کراس کرتا ہے,
اور نہ غموں میں خودکشی کی طرف جاتا ہے. اور ایک اہم بات یہ کہ ایک تو عقیدہ تقدیر کا سوچنا ہے نا, دوسرا جو میں نے بتایا تھا اسی کو تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں. دوسرا کیا کہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے, حدیث میں بھی ہے قرآن میں بھی, کہ جو غم تمہیں مصیبت میں ابھی لگ رہا ہے نا, تم برداشت کرنے کی کوشش, تو یا تو غم دور کر دوں گا یا اس غم کو غم لگنا بند کر دوں گا تمہارا. صحیح ہے نا؟ نہیں یہی بات